آپ آرتھوپیڈک سرجن اتنی زیادہ ڈیپتھ رکھتے ہیں اپنی باتوں میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں، یہ وقت کیسے ملتا ہے؟ ان میں سے بہت ساروں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی کہ سوائے نصابی کتب کے اور کچھ نہیں پڑھا۔ ڈاکٹر ہو یا انسان ہو، دل کے گداز کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ میں نے اسی زندگی میں شاعری کرنی ہے، اسی زندگی میں لکھنا ہے، اسی زندگی میں میوزک کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دکھ ہے، کہیں نہیں، کوئی اب کوئی رکا نہیں، ہوا؟ اب کوئی نہیں، اب کوئی نہیں، اب نہیں، یعنی اب پہلے تھا؟ نہیں، پہلے تھا، بالکل تھا۔ سر جی بڑے لوگ ہیں جن کو عمر قید ملتی ہے لیکن عمر قید کٹتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر میری صاحب کٹ گئی۔ آدمی سر طلاق ہونے سے بہت سال پہلے، تقریباً 10 سے 15 سال پہلے پہلی طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ہر اس چیز کو جو آپ کے دل کو نرم کر دے اور آپ کے خدا کے آپ کو قریب کر دے، یہ محبت ہے۔ سر جی جو ذریعہ اور جو وسیلہ بنا مجھے لنڈن لے جانے کا، وہ تھا ایئر ویز کا وہ جہاز تھا۔ آپ آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ اور ڈاکٹر ان سے ہیں جو ہم نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، وہ بیچارے خوش ہوتے ہیں نا، مطلب ذہنی طور پہ بھی ان کی باتیں، ان کی چیزیں وہ کتابوں میں اس میں رہتے ہیں۔ آپ اتنا زیادہ فن کو پسند کرتے ہیں اور اتنی زیادہ ڈیپتھ رکھتے ہیں اپنی باتوں میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں، یہ وقت کیسے ملتا ہے؟ اور یہ جو آپ کی طبع کے اندر یہ آئی ہے، شائستگی آئی ہے یا یہ سمجھنے کی حس آئی ہے، یہ کب آئی تھی؟ حضور والا جب تک آپ دنیا کو، زندگی کو ہر رنگ سے نہیں دیکھتے، ہر زاویے سے نہیں دیکھتے، کیا آپ کبھی بھی ایک مکمل انسان بن سکتے ہیں؟ سوچئے میرے بہت سارے دوست ہیں جو بڑی اعلیٰ پوزیشنز پہ ہیں ڈاکٹری میں۔ جب میری کتاب آئی تو میں نے ان کو بلایا، ان میں سے بہت ساروں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی کہ سوائے نصابی کتب کے اور کچھ نہیں پڑھا۔ میرے اتنے سارے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کبھی آج تک کوئی شاعری نہیں پڑھی۔ اتنے ڈاکٹر میرے جاننے والے ہیں جو میوزک سنتے ہی نہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ میں سوچتا ہوں کہ ان کی زندگی کتنی ادھوری ہے، کتنی نامکمل ہے۔ حضور والا ڈاکٹر ہو یا انسان ہو، دل کے گداز کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ آپ کا اگر دل نرم نہیں ہے، آپ نے کسی کے لیے تاثیر مسیحائی کہاں سے لانی ہے؟ حضور واہ والا ایک میں آپ کو بات بتاؤں، واہ مجھے واہ! ایک ہی زندگی ملی ہے اور یہ بات مجھے بہت پہلے پتہ چل گئی تھی کہ اسی ایک زندگی میں مجھے بہت ساری زندگیاں جینی ہیں، مجھے دوبارہ چانس نہیں ملنا۔ میں نے اسی زندگی میں شاعری کرنی ہے، اسی زندگی میں لکھنا ہے، اسی زندگی میں میوزک کو اپریشیٹ کرنا ہے، اسی زندگی میں نے زیور بنانا ہے، اسی زندگی میں نے نوادرات اور آثار قدیمہ جمع کرنے ہیں، اسی زندگی کے اندر مجھے ڈاکٹری کرنی ہے اور اسی زندگی کے اندر مجھے ساتھ ساتھ وقت چرا چرا کے محبت کرنی ہے۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ سارے کچھ آپ نے کہا یہ کرنا ہے، آپ کی زندگی جیسے کہ میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یو ویری ہیپی پرسن ماشاء اللہ، آئی ایم اور سو خوش ہیں، کنٹینٹ، آئی ایم سو سو کنٹینٹ۔ کنٹینٹ۔ لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دکھ ہے، کہیں نہیں، کوئی اب کوئی رکا نہیں، ہوا؟ اب کوئی نہیں، اب کوئی نہیں، اب نہیں، یعنی اب پہلے تھا؟ نہیں، پہلے تھا، بالکل تھا۔ وہ آئی کیا واز تھا؟ آئی واز ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ، اور جب مجھے احساس یہ ہو گیا تھا، بہت پہلے ہو جاتا ہے، مگر سر ہم کیا کریں، ہم بہت ہی ٹاکسک ریلیشن شپ ڈاکٹر صاحب؟ ایبسلیٹلی میرج از اے ویری ٹاکسک ریلیشن شپ۔ سمجھ آئیے آپ کو میری بات کی؟ اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ دس از سم تھنگ، میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر شادی اچھی ہے تو بہت خوش رہیے۔ عمومی طور پہ شادی ہمارے ہاں عمر قید ہے باذیت، عمر قید ہے باذیت، اور یہ بات آپ کو بہت جلد پتہ چل جاتی ہے، مگر آپ پتہ نہیں کس آس اور امید کے اوپر زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اینڈ کئی دفعہ بہت ساری کنسیڈریشنز ہوتی ہیں، لیکن میرے معاملے میں بے انتہا خوش قسمت ہوں۔ خوش قسمت اس طرح ہوں کہ مجھے اس سزا سے عمر قید کاٹنے کے بعد باعزت بری ہونے کا موقع مل گیا۔ سر جی بڑے لوگ ہیں جن کو عمر قید ملتی ہے لیکن عمر قید کٹتی نہیں ہے۔ ڈاکٹر میری صاحب، کٹ گئی سر۔ یہ بات لوگ سن رہے ہوں گے نا، ریلیٹ کر رہے ہوں گے، میرے خیال سے ہر شادی شدہ آدمی ریلیٹ کر رہا ہوگا سر بالکل اس کر رہا چیز۔ ہوگا، لیکن میری طرح بزدل ہوگا، میری طرح آپ ڈرتا ہوگا معاشرے سے، خاندان سے اور پوری سوسائٹی سے۔ سر میں بھی ڈرتا تھا، شاید اسی لیے اتنے برس گزار دیے، مگر سر اب وہ گزر گئی نا تو لگتا ہے کہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ڈائیورس فار می ہیز بین ون آف دا موسٹ لبریٹنگ ایکسپیرینسز پاسبل، اینڈ آئی ایکچولی ہولڈ نو ریگریٹس اباؤٹ اٹ۔ مجھے اپنی ایکس وائف سے نہ کوئی گلہ ہے، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی شرمندگی ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان دو بہت پیارے بچے ہیں۔ ماشاء اور اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مدت میعاد تھی میرے اور ان کے تعلق کی، وہ جب ختم ہو گئی، ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا، ہماری بھی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، وہ انہوں نے جلدی پہچان لی، میں ان سے پہلے پہچان چکا تھا، مگر میں بڑے لحاظ والا آدمی ہوں، اور آدمی ہمیشہ لحاظ کرتا ہے، آدمی پہل کرتے ہوئے بہت ڈرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں آدمی فلموں کی طرح طلاق 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 کرتا ہے، اور سر کسی میں اتنا جرت مند نہیں ہوتا کوئی۔ ہاں سر یہ بات اور ہے، آدمی اور بہت سارے آدمی جو میری یہ دیکھ رہے ہیں، پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں، میں ان کو یہ بتاؤں، آدمی سر طلاق ہونے سے بہت سال پہلے، تقریباً 10 سے 15 سال پہلے پہلی طلاق دے بیٹھتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب،
آپ تو اس کا مطلب سائیکالوجی کو بھی سمجھتے ہیں. سر سائیکالوجی ہر ایک کے اندر ایک سائیکی ہے، ایک مائنڈ سیٹ ہے. اپنی سائیکی کو سمجھ لیا تو اپنے جیسے بہت سارے اوروں کی سائیکی کو سمجھ لیا. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بات میں آپ کو بتاؤں، سب سے آسان چیز کیا ہوتی ہے؟ دوستی، ملازمت، محبت، رفاقت، مناقحت. اگر آپ کو دوسرے کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کا اندازہ ہو جائے. یہ محبت کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کے سر لیے؟ آپ محبت کسے کہتے ہیں؟ میں محبت اس چیز کو کہتا ہوں، ہر اس چیز کو جو آپ کے دل کو نرم کر دے اور آپ کے خدا کے آپ کو قریب کر دے، یہ محبت ہے. سر جی محبت جس سے مجھے ہوئی، آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ہائے ڈاکٹر صاحب یہی رہ گئی سی. جس سے آپ کو ہوئی، آپ مجھے دکھائیں گے، میں کہا یار کی اندرون شہر تھا ٹوٹا ہے پورا. سمجھ آئی میری گل دی؟ حضور والا ہر ایک کے حصے کی یہ ٹارگٹ کلر کی گولی ہے. جیڑی میرے حصے دی گولی ہے نا، انہیں این جین 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 بٹ صاحب تانوں پھیر کے اینج سیدھے میرے سینے تے آ کے بجنی ہے. اور واہ مینوں واہ واہ. وجدیاں ہی انہیں ایس دل نو ایسا نرم کرنا ہے کہ یقین کرو کہ میریاں اکھاں چوں چھلکنی شروع ہو جائے گی، میرے لہجے چوں تانوں دی خوشبو آوے گی، میرا رنگ بدل جائے گا. اور تسی اگر تھوڑی جی نظر باز ہو کے پہچان جاؤ کہ ایسے لے بندہ حالت عشق وچ ہے. واہ واہ واہ، یہ تو ہے اور ایسے. محبت میں ایک بات آؤں کو بات، محبوب قطعاً امپورٹنٹ نہیں ہوتا. بٹ صاحب میری بات سمجھیے گا، میں جب پہلی دفعہ لنڈن گیا تو اس زمانے میں بہت کم لوگ لنڈن جاتے تھے. دا ایئر واز 1974. آپ سوچیں کتنی پرانی بات ہے. سر جو مجھے جہاز لے کے گیا وہ اتنا پیارا، ایک وہ ہوتا تھا میک ڈونلڈ ڈگلس کا جہاز ہوتا تھا، DC-10 قسم کا اس کا نام ہوتا، بڑا بڑا تھائی ایئر ویز کا جہاز تھا. اور سوچیں تھائی ایئر ہوسٹسز اتنی پیاری سیرونگس پہنے ہوئے، پیور سلک کے وغیرہ وغیرہ، عجیب و غریب کھانے، خوشبوئیں اور سب کچھ. اس کے بعد وہاں پہ لنڈن پہ اس نے مجھے اتار دیا. سر جی جو ذریعہ اور جو وسیلہ بنا مجھے لنڈن لے جانے کا، وہ تھائی ایئر ویز کا وہ جہاز تھا. زندگی بھر میں اس کو دوبارہ پہچان سکتا. محبوب بھی آپ کو ان منازل پہ پہنچاتا ہے جہاں پہ آپ کا پروردگار آپ کو مل جاتا ہے. مگر کیا واہ اس جہاز کی طرح محبوب امپورٹنٹ رہتا ہے؟ واہ بالکل نہیں واہ رہتا. واہ واہ. بالکل. ڈاکٹر صاحب کمال کر گئے ہیں آپ تو. آپ آرتھوپیڈک سرجن اتنی زیادہ ڈیپتھ رکھتے ہیں اپنی باتوں میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں، یہ وقت کیسے ملتا ہے؟ ان میں سے بہت ساروں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی، یعنی کہ سوائے نصابی کتب کے اور کچھ نہیں پڑھا. ڈاکٹر ہو یا انسان ہو، دل کے گداز کے بغیر کچھ ممکن نہیں. میں نے اسی زندگی میں شاعری کرنی ہے، اسی زندگی میں لکھنا ہے، اسی زندگی میں میوزک کو اپریشیٹ کرنا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں کوئی دکھ ہے، کہیں نہیں کوئی اب کوئی رکا نہیں، ہوا. اب کوئی نہیں، اب کوئی نہیں. اب نہیں یعنی اب پہلے نہیں تھا. ہے، پہلے تھا، بالکل تھا. سر جی بڑے لوگ ہیں جن کو عمر قید ملتی ہے لیکن عمر قید کٹتی نہیں ہے. ڈاکٹر میری صاحب کٹ گئی. آدمی سر طلاق ہونے سے بہت سال پہلے، تقریباً 10 سے 15 سال پہلے پہلی طلاق دے بیٹھتا ہے. ہر اس چیز کو جو آپ کے دل کو نرم کر دے اور آپ کے خدا کے آپ کو قریب کر دے، یہ محبت ہے. سر جی جو ذریعہ اور جو وسیلہ بنا مجھے لنڈن لے جانے کا، وہ تھائی ایئر ویز کا وہ جہاز تھا. آپ آرتھوپیڈک سرجن